یہ خود سے کیوں سمجھنا شروع کر دیا کہ میں صحیح کر رہا ہوں؟ اس کے صحیح ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا تھی؟ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. آپ نے سوچا کہ یار میں 200-250 کلو کا ہو گیا ہوں, میں صحت بنانے کے لیے اب ٹائٹ کوشش کرتا ہوں, میں بہترین کوشش, وہی ہے ڈنڈ پیلنا, بھاگنا, دوڑنا, یہ وہ, اور اب یہی سمجھ رہے ہو آپ کہ یار میں صحیح کوشش کر رہا ہوں. نیند لے نہیں رہے آپ, خوراک پہ کنٹرول کر نہیں رہے آپ, کیونکہ جب بھاگتا دوڑتا ہے بھوک زیادہ لگتی ہے تو 6 برگر کھانا شروع کر دیا آپ نے, ایک کے بجائے کتنے؟ 6. 150 کلو میں 6 کا پتہ نہیں چلے گا. جو جس کا وزن 150 کلو ہو نا, تو 6 تو دائیں بائیں جا کے کھانچے میں پتہ ہی نہیں چلتا. میرے پاس اتنے کلو کے لوگ آتے ہیں, ہر طبقہ آتا ہے, تو میں زیادہ نہیں بولوں گا, پھر بولیں گے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن میرے پاس ایسے پیس آتا ہے نا, ایسا پیس آتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤں بیان سے ہٹ کے, ابھی ایک صاحب ہیں ٹک ٹاک پہ آج کل, وہ بڑی موٹیویشن آ رہی ہے ان کی, ایسا میاں بیوی کے بہت حقوق بیان کر رہے ہوتے ہیں, میں تو اپنی بیوی سے جو ہے اتنی محبت کرتا ہوں, یہ وہ, ہو سکتا ہے کرتے ہوں, ویسے اس طرح کے لوگ اکثر میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں, خیر کرتے ہوں گے, ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. وہ کہنے لگے یہ جو ہے نا شادی ہمیشہ اپنی ہم عمر میں ہونی چاہیے, یہ ڈفرینس بالکل صحیح نہیں ہے, بالکل غلط, آپ 30 سال کے ہیں تو 25-28 اتنی ہو, جبکہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. تو میں اس لیے اس پہ بول رہا ہوں. یہ ساری چیزیں کہاں سے لے رہے ہیں؟ یورپ امریکہ سے, جن کا اپنا کوئی فیملی سسٹم سرے سے رہا ہی نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں فنکحوا ما طاب لکم, جو پسند آئے اس سے کرو, اور پھر لڑکی والوں کو بھی بول دیا اگر تمہیں پسند آ رہا ہے, تمہارا فائدہ ہے تو اس سے کر لو. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اسلام کی بات درست ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے ایسے نکاح پڑھائے ہیں جن کا کوئی سرے سے کوئی تک بنتا ہی نہیں تھا, لیکن ایسی محبت زندگی گزار رہے ہیں وہ. ابھی میں بہت پرانی بات ہے, تھوڑا کردار چینج کروں گا. میں نے ایسے دولہا جو ہے نا ماشاءاللہ 150 کلو کا دولہا, کتنے کلو کا؟ 150 کلو کا دولہا ہوگا کم از کم, دلہن نارمل ویٹ کی, کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ وہ کوئی میچنگ لگتی نہیں ہے بھائی. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے, یہ ہر ایک کے الگ سافٹ ویئر ہیں اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر میں پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی نظر میں دولت کی ویلیو ہوتی ہے. بھائی ہمیں پرسنالٹی نہیں چاہیے, ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں خالی پیسہ چاہیے. بھلے 150 کیا 160 کلو کا بھی دھولا ہوگا تو چلے گا. چل رہے ہیں بڑے مزے سے ہنسی خوشی زندگی. اب وہ جب ان یوٹیوبرز کے کلپ سنے گا میچنگ یہ, تو وہ تو ڈپریشن میں جائیں گے نا. ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں رشتے, 18-20 سال کی لڑکی, 60 سال کا لڑکا, اس زمانے میں لڑکا نہیں آدمی, ایسی محبت سے زندگی گزار رہے ہیں. کبھی آپ خوشبو لگا کے اکیلے آؤ تو میں پھر بتاؤں گا کون کون کہاں رہتا ہے. ایسی مثالی زندگی محبت والی گزر رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. بس اس کو 20 سال والی کو اپنا 60 سال والا بندہ پسند ہے. اب وہ جب وہ یہ کلپ دیکھے گی کہ میچنگ یہ جو موٹیویشنل آج کل آ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو پھر گھر خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور الٹا بھی دیکھا ہے میں نے, 20-22 سال کا لونڈا لپاڑا اور انٹی سے شادی کی اس نے, جو طلاق یافتہ بھی, بچوں والی بھی, بہترین زندگی گزر رہی ہے ان کی, اور مزید بچے بھی ہو گئے, ہنسی خوشی. اس لیے یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا افلاطون اور سقراط اور بقراط, ہر آدمی یوٹیوب پہ آ کے فنٹر بنا ہوا ہے, ایکچولی ایسا ہونا چاہیے, ایکچولی ایسا. اس کو بولو بس کرو خدا کے لیے, ہمارے پاس اسلام ہے. کوئی قرآن و سنت کی بات کرو تو سر آنکھوں پہ, ورنہ یہ اپنی تھیوری, اپنے نظریے اپنے پاس رکھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولے یہ اپنے یہاں نارملی تو ٹھیک ہے, ایسا ہی ہو, ایج ڈفرینس زیادہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر کہیں زیادہ ہے اور دونوں خوش ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یار؟ یہ وہ اعتراضات ہیں جو غیر مسلموں سے ہماری سوسائٹی میں آئے ہیں. جو سب سے بڑا اعتراض سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں کہ 9 سال کی تھیں آپ حضرت عائشہ, اور ہمارے نبی 50 سال کے, تو یہ تو پھر میچنگ کی نہ ہوئی شادی. لیکن دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی دنیا میں گزرا نہیں ہے, اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی گزرا نہیں ہے دنیا میں. تو ایسے ہم نے دیکھے ہیں نا, میں نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں گھننا, اس کو کچھ پتا نہیں ہے, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ابے یہ وہی ہے. خیر میں ان کو کچھ تنگ نہیں کرتا. تو ایسے بعض دفعہ دولہا اتنا باریک, 250 کلو کی, تھوڑا سا کم کر لو زیادہ ہو گیا, دلہن
اب لوگ تو بولیں گے یہ میچنگ، بھائی جب ان کو وہ پسند ہے اس کو وہ پسند ہے، تمہیں کیوں پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی؟ اور یہ جو لوگ اپنی بیویوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں نا، اس کا ایک بہت بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کو اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے، ایجڈ ہوتی ہے، لیکن یا وزن زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ فیس بک پہ ڈالنے کے قابل نہیں ہوتی، لوگ مذاق اڑائیں گے، اس چکر میں وہ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں دوستوں کو کیا دکھاؤں گا، حالانکہ اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ اس سے نقصان اس لڑکی کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے اللہ نے کہا بیوی کو پردے میں رکھو۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو یہ پسند آئے، دنیا تعریفیں کرے ماشاءاللہ کتنا کیوٹ کیوٹ جوڑا ہے، ہو سکتا ہے دنیا کہے یار یہ تو کوئی تک ہی نہیں بن رہا، بھائی چھوڑو دنیا کو، تمہیں پسند آ رہی ہے 150 کلو 250 بھی چلے گی، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ زلزلہ آنے کا خطرہ ہے، یہ کافی ہو گیا۔ جب دونوں خوش ہیں تو کیا مسئلہ؟ ہمارے نبی نے پہلا نکاح کن سے کیا؟ 25 سال کی عمر اور 40 سالہ بیوہ سے، کیسی کامیاب شادی چلی ہے۔ پھر بالکل اپوزٹ 50 سال اور 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہو گئیں، ان سے یہ بالکل اپوزٹ، یہ بھی کامیاب چلی ہے۔ اور پھر اپنے برابر ام سلمہ، وہ بیوہ بھی تھیں اور آپ کی عمر کے برابر بھی تھیں، ایجڈ تھیں، ان کو جب نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت ام سلمہ نے کہا میری تو عمر بہت زیادہ ہے، آپ نے فرمایا میری تم سے بھی زیادہ ہے، تو کوئی بات نہیں، میں بھی تو ایجڈ ہوں۔ ہر طرح سے نکاح کر کے دکھا دیا ہمارے نبی نے، اور کامیاب کر کے دکھا دیا۔ اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں، یہ جملہ یاد رکھ کر رکھو، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اور فیس بک پہ مت ڈالا کرو بیویوں کی، یوٹیوب پہ میری وائف، اس سے بہت نقصان، یہ کلچر کا بیڑا غرق۔ بیوی جب پردے میں رہے تو کسی کو کیا پتا 150 ہے 250 کا ریٹ چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کوئی لاسانی کے کٹے تھوڑی ہیں جو ہم نے دنیا کو آپ خود بھی کوئی دولہا بعض دفعہ 200 کا ہوتا ہے، بیوی اس کو دنیا کو دکھا رہی ہے میرا ہسبینڈ کتنا ہینڈسم کتنا اسمارٹ، وہ نہیں ہوتا ہینڈسم بھائی، لیکن بیوی محبت کر رہی ہوتی ہے اس سے۔ تو فیس بک پہ اپنی گھر کی چیزیں گھر کے اندر رکھو یار، خود آؤ تو اپنی فیملی لائف کو اس طرح سے پبلک کے سامنے مت لے کر آؤ، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اور یوٹیوبر نے تو بیویوں کے ذریعے پیسے کمانے کا دھندا بنایا ہوا ہے، جس کا چینل نہ چل رہا ہو خوبصورت بیوی لے آتا ہے، اور پھر اس چکر میں شادی بھی خوبصورت سے ہی کر رہے ہیں کہ اس کو چینل پہ لانا ہے۔ اب بعض دفعہ ان کا بھی ایسا ہوتا ہے، ان کا دل کسی پہ آیا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ چینل پہ لانے کے قابل نہیں۔ دل ایسی چیز ہے، آپ کو دیکھو ہماری عمر 50 سال ہے تو لیکن تجربے بھی بہت ہیں ہمارے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے، آڑے ترچھے پہ بھی آ سکتا ہے، الائنمنٹ ہی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اس پہ آ گیا دل، سیدھی بھی نہیں ہو سکتی الائنمنٹ، کالے پہ آ گیا، پیلے پہ آ گیا، نیلے پہ آ گیا، یہ ایسی چیز ہے۔ تو اللہ نے سب لڑکیوں کی بھی شادی کرا لی ہے، سب آدمیوں کی بھی، تو اس لیے اللہ نے یہ ایسے سسٹم ڈالے ہوئے ہیں کہ بدصورتوں کی بھی ہو جائے اور خوبصورتوں کی بھی ہو جائے، اور دل آئے بغیر تھوڑی ہوگی ہے، تو یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا، تو اس میں دخل اندازی کی کوشش۔ تمہاری باڈی اور جسم میں جانے والی خوراک بھی پاک ہونی چاہیے، اور تمہارے جسم سے نکلنے والا عمل بھی پاک ہونا چاہیے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو آپ کے جسم میں جو خوراک جائے گی وہ بھی ناپاک ہو سکتی ہے، اور آپ کی باڈی سے نکلنے والا عمل بھی ناپاک ہو سکتا ہے۔ لیکن بہت بڑا مسئلہ اس دنیا میں یہ ہے کہ جب پاورفل لوگوں کے ہاتھ میں قوم کی تقدیریں ہوں تو وہ ناپاک کو پاک قرار دے دیتے ہیں اور پاک کو ناپاک قرار دے دیتے ہیں۔ میں مثال سے انشاءاللہ بات کو سمجھاؤں گا۔ تو پہلا حکم اسلام نے یہ دیا، جو پابندی ہم پہ لگائی ہے کہ آپ کے جو خوراک ہے من الطیبات، وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، وہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے۔ اب ناپاکی کی اقسام فقہا نے جو اسلامی قانون کی کتابیں لکھی ہیں وہ اقسام بیان کی ہیں کہ دیر آر 2 ٹائپس آف ناپاکی۔ جتنی انگلش مجھے آتی ہے میں اتنی بیان کروں گا۔ دیر آر 2 ٹائپس آف ناپاکی۔ ایک ناپاکی تو یہ ہے کہ وہ چیز ہی گندی ہے، کوئی خدا نخواستہ گوبر کھا رہا ہے، اس کو پاک کرنا ممکن ہے ہی نہیں، گوبر کھا رہا ہے۔ کچھ ویڈیوز آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ خیر، کوئی گندگی کھا رہا ہے، یہ بھی ناپاک ہے۔ اسی طرح کچھ جانور ایسے ہیں جو اسلام نے ہمیں بتایا کہ یہ پاک جانور نہیں ہے۔
جانوروں کے بارے میں اسلام نے 2 احکام ہمیں دے دیے کہ ہر جانور کا گوشت کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. ہر جانور اس قابل نہیں ہے کہ انسان اسے کھائے. جتنے حشرات ہیں، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ، یہ سب اسلام نے حلال کیے یا حرام کیے؟ بولے حرام کیے. تو یہ پابندی لگا کے ہم پر احسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ورنہ ہم کتے کھا رہے ہوتے، بلیاں کھا رہے ہوتے، ہم خنزیر کھا رہے ہوتے. ہمارے ایک دوست چائنا گئے ہیں، کہتے ہیں میری دعوت کی چائنیز نے، اتنا بڑا بکرا لا کے رکھ دیا میرے سامنے. کہہ رہا میں نے کہا یار ایسا خاندانی بکرا کھال سمیت پہلی دفعہ دیکھا ہے. کہتے ہیں میں نے جب اسٹڈی کی، مطالعہ کرنا شروع کیا تو اس کی چہرہ مجھے تھوڑا تھوڑا بکروں جیسا لگا نہیں. خیال ہوا کہ شاید چائنا میں بکرے اسی طرح ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں مطالعہ کرتے کرتے، اسٹڈی کرتے کرتے جب دم کی طرف گیا ہوں اور دم کرف تھی اس کی، تو میں نے کہا بھائی یہ بکرا، یہ کتا ہے. اب ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے، اگر کتے میں پروٹین ہے تو کھا لیا نا. تو پروٹین تو چھپکلی میں بھی ہوتے ہیں، لال بیگ میں بھی ہوتے ہیں، کھا لو یار سب کچھ. پھر یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے بھائی. یہ پابندی لگا دی اسلام نے کہ آپ گوشت میں حلال گوشت کھاؤ گے جو پاکیزہ ہے، حرام گوشت کھانے کی آپ کو اجازت نہیں. اور اسلام نے لسٹ بتا دی پوری حرام گوشت کی، کچھ قرآن میں ہے، کچھ احادیث میں ہے. تو یہ پابندی لگا دی اسلام نے. ہمارے نوجوان طبقے کہتے ہیں یار چائنا والے تو آزاد ہیں، انگریز تو آزاد ہیں، خنزیر کے برگر کھا رہے ہیں، کتوں کے برگر کھا رہے ہیں، بلے کھا رہے ہیں. او بھائی انسان ہو تم، کھانے کو تو لوگ جائیدادیں بھی کھا رہے ہیں، بہنوں کی وراثت بھی کھا رہے ہیں، بیویوں کا مہر بھی کھا رہے ہیں. یہ پابندی اسلام نے ہمارے فائدے کے لیے لگائی ہے، ہمارے نقصان کے لیے نہیں لگائی ہے. ہم غلاظت نہیں کھا سکتے. اگر اسلام نہ ہوتا تو آج ہم پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے. کہتے ہیں ایک چائنیز اور ایک پاکستانی ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک چائنا کا اور ایک پاکستانی. تو مچھر آ کے بیٹھا چائنا والے کے سر پہ نا، اس نے اٹھا کے کھا لیا. یہ پروٹین تو مچھر میں بھی ہے، یہ اٹھایا کھا لیا. پاکستانی بڑا ہوشیار تھا، اس کے بھی مچھر آ کے بیٹھا، اس نے پکڑا، وہ بولا خریدے گا. وہ IBA بزنس پڑھا ہوا تھا نا، بزنس مائنڈ. تو کتنی اچھی پابندی لگا دی اسلام نے بھائی. کتے، بلی، خنزیر، کیڑے مکوڑے، لال بیگ بھی کھائے جاتے ہیں، کاکروچ یہ بھی کھائے جاتے ہیں دنیا میں، سب کچھ. اچھا آپ کو انگریزوں میں نہیں ملے گی یہ اتنا نہیں آگے گئے کہ وہ کتے بلی کھانا شروع کر دیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کسی حد تک کر رہے ہیں. آپ کو جو مذاہب بھی آسمانی مذاہب سے دور نظر آئیں گے نا، ان میں خوراک گندی ہوتی چلی جائے گی. جتنا آسمانی مذاہب سے دور ہوں گے وہ اتنی خوراک خراب. بندر کے مغز، پہلے میں یقین نہیں کرتا تھا کہ بندر کا بھیجا بھی کوئی کھا سکتا ہے، لیکن یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں بندر کا مغز کھا رہے ہیں. تو یہ پابندی اسلام نے لگائی کہ آپ کی خوراک میں گوشت میں اللہ نے ایک لسٹ بیان کر دی ہے کہ اس سے دائیں بائیں جانے کی آپ کو پرمیشن نہیں ہے. اب آپ بولو یار یہ کیسی اسلام نے پابندی لگا دی؟ بھائی بہت اچھا کیا، بہت اچھی پابندی لگا دی. ہمیں لال بیگ کھانے سے اللہ نے بولو بچا لیا. اچھا کیا، چنگا کتا سی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. فیصلہ آبادیوں کی جگتیں بڑی مشہور ہیں نا. کہتے ہیں اگر انڈیا اور فیصل آبادیوں کی جنگ ہوتی، فیصل آبادی محاذ پہ جاتے، انڈین فوجی آتی، انڈین فوج پوچھتی کیوں آئے ہو؟ لڑنے کے لیے آئے ہو. تو فیصل آبادی کیا جواب دیتے؟ اور کبڈی کھیلنے آئے ہیں یہاں پہ کیا؟ تو وہ فیصل آبادیوں کا مشہور ہے کہ ہر چیز کا الٹا جواب دیتے ہیں اور لاہوری غلط راستہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں ڈرون جو لاہور کے اوپر سے آئے ہیں نا، یہ نشانے پہ اس لیے نہیں لگے کہ لاہوری تو اپنوں کو سیدھا راستہ نہیں بتاتے، ڈرون کو کہاں سے سیدھا راستہ بتائیں. تو ایک پابندی اللہ نے لگائی، گوشت کی ایک فہرست ہے. دوسری پابندی، جو گوشت آپ نے کھانا ہے وہ بھی مردار نہیں کھانا. مری ہوئی گائے اگر کچرے پہ پڑی ہوئی ہے تو ہم اس کو بولیں نہیں کھا سکتے. بکری مر گئی اپنی موت، نہیں کھا سکتے، بلکہ اس کو ذبح کرنے کا حکم ہے تاکہ اس کا بلڈ سارا اس کی باڈی سے نکل جائے. کیونکہ خون بھی ایک گندی اور ناپاک چیز ہے. آپ کی باڈی پہ خون لگ جائے آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی، نجس ہے، پلید ہے. وہ اسلام اس کو کہہ رہا ہے کہ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی، تو پیٹ میں کیسے اتارنے دے گا اسلام اس کو؟
اب یہ پابندی اللہ نے لگا دی بھائی ذبح کر کے کھاؤ. اب نوجوان کہتے ہیں یار کیا اسلام نے پابندیاں. گورا تو جب ریسٹورنٹ میں گوشت آ جائے کھا لیتا ہے, مسلمان ایک مصیبت میں پڑ گیا. ہم جب باہر کنٹریز میں جاتے ہیں تو یہی تحقیق کرتے رہتے ہیں بھائی ہینڈ سلوٹر کہاں ملے گا اور کہاں جو ہے مردار ملے گا. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ مولویوں نے ہمیں چکر میں ڈال دیا ہے, مولویوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے, اسلام نے ہمیں پرابلم میں ڈال دیا ہے. چکر میں ڈالنے پر ایک لطیفہ ہے, سناؤں گا بعد میں, بڑا زبردست لطیفہ سنا دوں ابھی کبھی پارسل کر دیتے ہیں. وہ ایک آدمی تھا نابینا, وہ اس نے کس پہلے زمانے میں لوگ اونٹ میں سفر کرتے تھے نا, تو اونٹ پہ ایک شخص اپنی بیوی کو لے کے جا رہا تھا. تو اس نابینا نے کہا کہ بھائی میں نابینا ہوں, مجھے بھی دوسرے کنٹری لے جاؤ سفر پہ. لوگ بیٹھ, اس بیچارے نے ترس کھا کے اس کو بھی نابینا کو اپنے ساتھ آگے بٹھا لیا. اب پیچھے بیگم بیٹھی ہوئی ہے, درمیان میں شوہر بیٹھا ہوا ہے, آگے وہ نابینا, اس کو لفٹ دی. جب یہ دوسرے شہر پہنچے تو نابینا نے سوچا کہ یار اب دوسرے شہر والوں کو کیا پتا کہ کون کس کی بیوی ہے, تو اس کی بیوی پہ کیس ڈال دو کہ یہ میری ہے. جیسے ہی شہر میں پہنچے تو اس نے شور مچایا, دیکھو یہ میری بیوی ہے, اور جب میں یہ صحت مند آدمی بیٹھا ہے تو یہ میری بیوی نے اس کے ساتھ مل کے کمپرومائز کیا, اور دونوں نے کہا تم میرے شوہر, آج سے میں تمہاری بیوی, اور اس نابینا کو سائڈ پہ لگاؤ. اب پھڈا شروع, اب سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی کس کی بیوی ہے. تو یہ نابینا بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا, چکر میں تو ڈال دیا نا. تو یہ جو چکر ہے نا, چکر میں آنا, اس سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں. اب آپ یورپ جاتے ہو, امریکہ جاتے ہو, جاپان جاتے ہو, جاپان میں تو, امریکہ میں تو کم از کم آپ خوراک پہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کے نام پڑھ سکتے ہو. جاپان میں تو چنگ پونگ چنگ پونگ چنگ پونگ لکھا ہوا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یار کہ حلال ہے حرام ہے کیا ہے بھائی. جیپنیز کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا. ہم جب جاپان گئے, میرے ساتھ ایک پٹھان دوست بھی تھے, جاپان میں ہم گھومتے رہے 10-15 دن, انگلش کا ایک لفظ بھی نہیں سننے کو مل رہا کہیں. پھر ہم چائنا اترے, چائنا میں بھی چنگ پونگ چنگ پونگ چنگ پونگ چنگ پونگ شروع. پھر ہم جب آسٹریلیا اترے نا, انگلش سننے کو ملی, تو وہ ہمارے پٹھان دوست خوشی سے چیخے, کہتے ہیں یار 15-20 دنوں سے یہ چنگ پونگ نے ہمارا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا تھا. تو وہاں تو اور مشکل ہے حلال و حرام کا اندازہ لگانا. تو لوگ پھر کہتے ہیں یار ہم اسلام کی پابندیوں نے ہمیں بہت بڑی ٹینشن میں ڈال دیا ہے. بھائی یہ ٹینشن آپ کے فائدے کے لیے, اسلام نہیں چاہتا کہ آپ گند کھائیں. دیکھو میڈیکل سائنس ہر چیز نہیں ہوتی. آپ یونیورسٹیوں پڑھتے ہو, آپ سائنس کو حرف آخر سمجھتے ہو, سائنس حرف آخر نہیں ہے, یہ مادی علم ہے. انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ایک انسان کی روحانی زندگی ہے, ایک مادی زندگی ہے. مادی زندگی کو سائنس فوکس کرتی ہے, روحانی زندگی سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, وہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے. دیکھو جھوٹ بولنے سے کیا نقصان ہوگا یہ سائنس بتائے گی آپ کو. اگر آپ کہو کہ یہ نقصان ہوگا, سائنس بتانا شروع کر دے آپ کو, ہمارے حکمرانوں میں سے بہت سو کو بہت فائدہ ہوا ہے جھوٹ بول, سچ بولتے تو یہاں تک نہ پہنچتے. وہ کتنی ترقی کی انہوں نے جھوٹ بول کے, بعض لوگوں نے. اب ہر ایک کا باز دوسرے سے مختلف ہے. تو ہر چیز تھوڑی میڈیکل سائنس بتائے گی آپ کو. میں اکثر ایسے موقع پہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے دوست تھے, ان کا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا. مجھے کہنے لگے میرا بچہ تمیز سے بات نہیں کرتا مفتی صاحب, حالانکہ میں میڈیکل کالج میں پڑھا رہا ہوں, اتنا خرچہ کیا میں نے اس کے اوپر. میں نے کہا دیکھیں میڈیکل سائنس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے نہیں. میں نے نہیں پڑھا کہ بایولوجی کی کسی کتاب میں کوئی تمیز پہ کوئی چیپٹر ہو. تمیز تو میرے بھائی مذہب کا ٹاپک ہے. اخلاقیات کس کا ٹاپک ہے؟ یہ تو مذہب کا ہے, یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے, یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک تھوڑی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو نوجوان شادی نہیں ہوتی تو برائیوں میں پڑتے ہیں, تو میڈیکل اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. میں نے کہا میڈیکل گئی ایسی کی تیسی میڈیکل. میں تیل لینے بھیج رہا تھا لیکن مجھے مناسب نہیں لگا, اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں نے کہا بھائی اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے, فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. میں اس پہ ابھی بات کروں گا انشاءاللہ. تو آپ سب سے پہلے تو یہ دماغ سے نکالیں کہ ہر چیز کا علم, ہر چیز کا حل میڈیکل سائنس یا فزکس کیمسٹری کے پاس نہیں ہے. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے کے کیا سائیڈ افیکٹ ہیں یہ آپ کو سائنسدان نہیں بتائیں گے, یہ قرآن بتائے گا, یہ آسمانی, یہ تورات اور انجیل بتائے گی آپ کو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اللہ کہتا ہے جس ماں نے تمہیں جنا ہے, اولڈ ہاؤس تو دور کی بات, تم اس کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے.
وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بوڑھی ماں کی کڑوی کسیلی، بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی آپ نے برداشت کرنی ہے. وہ بڑھاپے میں ڈانٹے گا، مارے گا، آپ نے اس کے خلاف پرچہ نہیں کاٹنا ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے اس کو. یہ میڈیکل سائنس تھوڑی بتائے گی آپ کو. تو میں ٹاپک کو سمیٹتا ہوں جلدی سے. تو جو گوشت اسلام نے ہمیں کھانے کی اجازت دی، ان میں بھی کیا آرڈر دیا ہے؟ بھائی بلڈ اس کا جسم سے نکالو پھر کھاؤ، ورنہ نہیں. تو یہ پابندی میرے نقصان کے لیے ہے یا فائدے کے لیے؟ فائدے کے لیے. ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں نا ہینڈ واش کرو پھر کھانا کھاؤ، بچہ کہے یار وہ بھنگیوں کے گھر میں تو کوئی ہاتھ نہیں دھوتا، میں وہاں جا رہا ہوں، وہ آزاد ہیں. بھائی وہ آزاد نہیں ہے، وہ آزادی سے یہ غلامی زیادہ بہتر ہے کہ ہاتھ دھلوایا جا رہا ہے. تو صرف ہاتھ دھونا نہیں ہے بھائی، جو خوراک کھا رہے ہو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ حلال. تو ناپاکی کی ایک قسم تو یہ ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کو وہ خوراک ملی بھی حلال طریقے سے ہو. کیسے ملی ہو؟ مثال کے طور پر آپ نے مسجد سے چپل چرائے اور اس کے بعد آپ نے گوشت خریدا، حلال مرغی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے اس کو کسی حاجی سے ذبح کروایا. ذبح کروانے کے بعد آب زمزم سے دھویا، سمجھ رہے ہو؟ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ اسلام کہتے ہیں یہ بھی ناپاک. ایک آدمی نے مرغی چوری کی نا، ادھر سے ذبح کر دی، کسی نے کہا الٹی طرف سے ذبح کی تو حرام ہے. کہتے پہلے کون سا حلال تھی بھائی؟ چوری کی مرغی. تو یہ بھی ناپاک ہے بھائی. سود کے پیسوں سے آپ نے کچھ خریدا، وہ بھی کیا ہے؟ ناپاک. جوئے میں آپ جیتے، پوری دنیا میں جہاں تک میری معلومات ہے جوا لیگل ہے. اسلام نے جوئے کو کیا قرار دیا؟ حرام. بھائی اس سے پیسے کی سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوتی، آپ بغیر محنت کے کما رہے ہوتے ہو، آپ کسی کو فائدہ پہنچا کے نہیں کما رہے. اب یہ کیا کمائی ہے کہ یار اگر میں چونی پھینکوں گا یہ آ گیا تو اتنے پیسے مجھے دے دینا، اور یہ جانب آ گئی تو اتنے پیسے تم لے. اس سے قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو شراب، جوا، پانسا، یہ پیسے کمانے کے طریقے رجس، ناپاک ہیں. اب گورا کہے گا کہاں سے ناپاک ہے بھائی؟ آپ نے چوری کے پیسوں سے زمزم خریدا، اسلام اس زمزم کو پاک کہتا ہے یا ناپاک کہتا ہے؟ جواب دیں. ناپاک. اسلام کہتا ہے کمانے کا جو طریقہ ہے، جو سورس ہے آپ کی، وہ حرام نہیں بلکہ کیا ہونی چاہیے؟ حلال. حلال ہی پاک ہے اللہ کی نظر میں. تو اسلام نے یہ پابندی مجھ پہ اور آپ پہ لگائی، ہمیں چکر میں ڈالنے کے لیے نہیں، ٹینشن دینے کے لیے نہیں، ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے کہ غلط طریقے سے کما کے جب تم کوئی چیز خریدو گے، کھاؤ گے، تو وہ انسانیت کے لیے ایک بدنما داغ ہے. انسانوں پہ ایسی چیزیں سوٹ بولے نہیں کرتی. یہ تو دو کلو من الطیبات کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے. آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا، تمہاری باڈی سے نکلنے والا عمل بھی پاک ہونا چاہیے. بھائی جسم سے نکلنے والا عمل صاف پاکیزہ کیا ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے، 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. نمبر 1، تمہارا جو رب ہے، خدا ہے. دیکھیں میں آسان الفاظ میں پہلے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ نے جانوروں میں دیکھا ہوگا، اللہ نے جانور کو جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، جانور اپنی اس نیچر اور فطرت سے ہٹتا نہیں ہے. کتے بے وفا ہوتے ہیں یا وفادار ہوتے ہیں؟ جواب دیں. وفادار. کبھی کسی کتے کو بے وفا دیکھا آپ نے؟ نہیں ہے. اس میں وفا کے سافٹ ویئر انسٹال کر کے اس کو بھیجا گیا ہے، وہ نہیں ہلے گا اپنی جگہ سے کبھی بھی. کتا اپنی گلی میں دوسری گلی کا کتا برداشت کرتا ہے؟ نہیں، وہ برداشت نہیں کرتا. کتے سے مجھے انگریزوں کے کتے یاد آتے ہیں. میں جب جاتا ہوں باہر ملکوں میں، ان کے کتے دیکھتا ہوں اور ہمارے کتے سب بے روزگار کتے. کسی نے بڑا زبردست کہا ہے کہ انگریزوں کے کتے دیکھو نا، خوبصورت لاکٹ ان کے گلے میں، شیمپو سے نہلایا ہوا، جو کتا پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے. اتنے خوبصورت کتے. تو جانور کو اللہ نے جیسا بنایا ہے نا، وہ سافٹ ویئر اللہ نے اس میں آٹومیٹیکلی انسٹال کر دیے ہیں، وہ چینج نہیں ہو سکتے.
شیر بہادر ہوتا ہے, بزدل نہیں ہوتا. گیدڑ کیا ہوتا ہے؟ بزدل ہوتا ہے, بہادر نہیں ہوتا. لیکن انسانوں میں بے وفا بھی ملیں گے, وفادار بھی ملیں گے, سچے بھی ملیں گے, بولو بھائی, جھوٹے بھی ملیں گے, چوری کرنے والے بھی ملیں گے, دیانتدار بھی ملیں گے, معاہدوں کو پورا کرنے والے بھی ملیں گے, اور ایگریمنٹ اور معاہدوں کو توڑنے والے بھی ملیں گے, وعدوں کو پورا کرنے والے بھی ملیں گے, وعدوں کو توڑنے والے بھی ملیں گے, ریلیشن کو توڑنے والے بھی ملیں گے, ریلیشن کو جوڑنے والے بھی ملیں گے, شکر گزار بھی ملیں گے آپ کو, ناشکرے بھی ملیں گے, بہت آزمائشوں میں بھاگنے والے بھی ملیں گے, آزمائشوں میں کھڑے رہنے والے بھی ملیں گے. یہ قسمیں انسانوں کی ہیں, جس کو ہم آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں, جانور اچھے اور برے نہیں ہوتے, انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں. اچھائی اور برائی کی صفت سے انسان متصف ہوتے ہیں, جانور متصف نہیں ہوتے. جانور اچھے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی بقرعید آنے والی ہے تو آپ کہیں گے اچھا بکرا لے کر آیا ہوں, کیا مطلب؟ موٹا تازہ. تبھی یہ جو لڑکے جم میں جاتے ہیں نا اور اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے انہوں نے, ان سے میں کہتا ہوں جم ضرور جاؤ, اتنا فوکس کرو بس صحت اچھی ہو جائے گی. اسی کو مقصد حیات نہ بناؤ.